بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ میں ہے۔ صاحب السری بیدی ان کا لقب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں سب کو نمبر وار بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ جس میں 300 آدمیوں کے مقدار لوگ شریک ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ بلکہ اس فتنے کا حال اور اس کا مقدد کا حال ماں ان کے نام کے نیز اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبلے کا نام صاف صاف بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے اور میں برائی کی باتیں دریافت کیا کرتا تھا تاکہ اس سے بچا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خیر و خوبی جس پر آج کل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہم لوگ ہیں، اس کے بعد بھی کوئی برائی آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا اس برائی کے بعد بھی بھلائی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ، اللہ کا کلام پڑھو اور اس کے معنی پر غور کر کے اس کے احکام کی اتباع کرو۔ مجھے فکر سوار تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس برائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پھر بھلائی ہوگی، لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آدمیوں کو گمراہ کریں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کی کوئی متعدد جماعت ہو تو اس کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ جانا یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا۔ چونکہ ان کا منافقوں کا حال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے، مگر میں نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان کا معزل کر دیا، غالباً اپنی فراست سے پہچان لیا ہوگا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ تحقیق فرماتے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوتے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ بھی نماز پڑھتے، ورنہ وہ بھی نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا، فرمایا کہ دنیا کے چھوڑنے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت تو مجھے محبوب ہے، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی پر۔ اس کے بعد کہا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما۔